یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، ایسا پاکستان جو مسلم پاکستان ہے، جس میں اقلیتوں کو ان کے حقوق حاصل ہیں۔ ہمیں ڈسکرمنیشن فری پاکستان چاہیے۔ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جو انتہا پسند مسلکی پاکستان ہو۔ ہمیں مسلم پاکستان چاہیے، قانون کی عملداری والا پاکستان چاہیے، جہاں آئین کی حکمرانی ہو پاکستان چاہیے۔ ایسا پاکستان جس کے فیصلے پاکستان میں ہوں، ایسا پاکستان جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو، جس کی داخلہ پالیسی پاکستان کے اندر امن لے کے آئے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ انشور ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، آخر یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کو بننے کے بعد سے ہی تھوڑے سے عرصے بعد اس کو اس کے اصلی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ بیوروکریسی اور بعض خفیہ اور ظاہری قوتوں نے پاکستان کو اس راہ سے ہٹا دیا جس راستے پہ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم بانی پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے، اور پھر پاکستان کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، بہم پیدا کرنے کے لیے نئے نیریٹیوز اور بیانیوں کی بات چلی کہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے، اور لوگوں میں اس سے کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ہر ایک نے اپنی مرضی کا ایک بیانیہ دینا شروع کر دیا جس نے مزید ابہام میں اضافہ کیا اور لوگوں کے اذہان کو مشوش کیا۔ ہم نے اس قاعدے اور ضابطے کے تحت کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی علت اور سبب کیا تھا، وہی چیز جو قائد اعظم نے بیان فرمائی، اور جدھر پاکستان کو قائد اعظم لے کے جانا چاہتے تھے وہی ہمارا بیانیہ اور نیریٹو ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان ایسا پاکستان ہے جو سبز ہلالی پرچم والا پاکستان ہے، مسلم پاکستان ہے جو دو قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا، مسلکی پاکستان نہیں ہے، مسلم پاکستان ہے۔ بہت کوشش کی گئی انتہا پسند قوتوں کی طرف سے اور ایکسٹریمسٹ فورسز کی طرف سے کہ پاکستان سے اس کا یہ بیانیہ چھین لیا جائے اور مختلف قسم کے پاکستان بنا دیے جائیں۔ قائد اعظم نے مسلم پاکستان بنایا تھا جس میں تمام پاکستانیوں کے برابر کے حقوق تھے، لیکن ضیاء الحق نے ایک مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی، ایک انتہا پسند پاکستان بنانے کی کوشش کی۔ اس کا کاؤنٹر نیریٹو اور باقی لوگوں کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان یعنی مسلم پاکستان، ایسا پاکستان جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی والا پاکستان، جس میں قانون کے سامنے سب مساوی ہوں، تمام پاکستانیوں کو اپنے مذہبی عبادات اور رسومات کو انجام دینے کی مکمل آزادی اور ریاست انشور کرے گی ان کے تمام بنیادی حقوق کو جو قانون کے تحت ان کے ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان ایسا نہیں ہے جس میں لا قانونیت ہو۔ قائد اعظم کا پاکستان
کرپشن اور فساد سے پاک پاکستان ہے، جس کے اندر بیوروکریسی عوام کی خادم ہے، حاکم نہیں ہے۔ بیوروکریسی کسی سیاسی جماعت کا دھڑا نہیں ہے، وہ ریاست کی نوکر ہے، اسٹیٹ کی نوکر ہے، عوام کی خدمت گزار ہے۔ اس نے سیاسی جماعتوں سے اور حکمرانوں سے انفلوئنسڈ ہو کر غلط راستوں پر نہیں چلنا اور ملک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ قائد اعظم کا پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے، ایک ایسی ریاست جو فلاحی ریاست ہے، جس نے اپنے شہریوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنی ہیں، وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، وہ روزگار کے حوالے سے ہوں، وہ سماجی حوالوں سے ہوں، تمام حوالوں سے ان کو سہولتیں مہیا کرنی ہے۔ کہ رفاہی ریاست ہے جو غریب پرور ہے، جس نے طبقاتی نظام نہیں قائم ہونے دینا معاشرے میں، ایک معتدل پاکستان جس میں انتہا پسندی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان، جس کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، جو ساورن پاکستان ہوگا، جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ میچ کرے گی، جس کی داخلہ پالیسی ایسی ہوگی جو ایک باوقار ملک اور ایک باوقار قوم کے ساتھ میچ کرے۔ ایسی داخلہ پالیسی نہیں ہوگی جو قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، تقسیم کر دے، اور پاکستان ایک مسلم ریاست نہ بن سکے، بلکہ اس کے اندر مختلف طبقات لسانی، مسلکی، قومی بنیادوں کے اوپر سر اٹھائیں اور پھر ہم تقسیم در تقسیم ہو کر ایک کمزور سوسائٹی میں تبدیل ہو جائیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں حکومت جواب دے عوام کو، عوام کی خادم ہے۔ قائد اعظم کے پاکستان میں حکمرانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو پاکستان کی بنیادی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ ٹکرائیں۔ پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان مظلوموں کا حامی پاکستان ہے، فلسطینیوں کا حامی پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس میں عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر ہمسایہ ممالک کے اندر مشکلات پیدا کی جائیں، جنگوں کا حصہ بنا جائے اور پھر بارڈر سے جنگ کو اپنے ملک میں لایا جائے۔ لہذا ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کی کوشش کرنی چاہیے جس میں تمام پاکستانیوں کو، مسلم اور غیر مسلم ہوں، مساوی حقوق حاصل ہیں، تمام کے تمام شہری ہیں پاکستان کے، اور جو شہری حقوق ہیں ان کو برابر حاصل ہیں، اور ریاست کی اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں ان حقوق کو، تاکہ جو بھی پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے، جو بھی پاکستانی ہے، وہ پاکستان کی ترقی اور پیش رفت میں برابر کا رول پلے کرے۔ یہاں پہلے، دوسرے، تیسرے درجے کے شہری نہیں ہو سکتے۔ دو قومی نظریے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک ایسی قوم جو مسلم قوم ہے، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو ہم ایک پاکستانی قوم ہے، ایک مسلم قوم اور پاکستانی قوم ہے، ایک نیشن بننا ہے ہم نے جس میں غیر مسلموں کے برابر کے حقوق ہیں۔ لہذا ہم نے، اور یہی جو نیریٹو ہے یہ پاکستان کو بچائے گا، تمام انتہا پسندوں کا راستہ روکتا ہے، مسلکی پاکستان کا راستہ روکتا ہے، ایک ساورن پاکستان بننے کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے جس کے تمام شہری برابر کے حقوق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاکستان کا ایک باوقار شہری سمجھتے ہیں، اور ان کا نقش اور رول ہے میرٹ کی بنیاد کے اوپر۔
جس میں میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لایا جائے گا۔ قائد اعظم میرٹ کو ہم یہ دیتے تھے، وہ اپنے لیے اسپیشل چیزوں کے قائل نہیں تھے۔ لہذا ہمیں ایک بار پھر سے قائد اعظم کو پڑھنا ہوگا، دو قومی نظریے کو پڑھنا ہوگا، پھر قائد اعظم کی عملی زندگی کو دیکھنا ہوگا، پھر پاکستان بننے کے بعد ان کے خطابات کو سننا ہوگا دوبارہ سے، تاکہ وہ گمشدہ پاکستان جو ضیاء الحق اور اس سے پہلے یا بعد کے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے ہم سے چھن گیا، گم ہو گیا، ہم اس پاکستان کو دوبارہ حاصل کر سکے، دوبارہ پا سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا مطالعہ کریں، پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کے مختلف نشیب و فراز سے ہم آگاہ ہوں ایک پاکستانی کے ناطے، تاکہ ہم اپنے وطن کو درست سمجھ سکیں، پاکستان بننے کی جو اسباب تھے ان کو درست سمجھ سکیں، قائد اعظم کے افکار سے آشنا ہو سکیں، مصور پاکستان کے پاکستان کی تشکیل کے دو قومی نظریے سے آگاہ ہو سکے، اور پھر آئندہ نسلوں تک یہ چیزیں منتقل کر سکے، تاکہ پاکستان کے دشمن اور یا نادان یا دانا دشمن جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے، اور ہم ایک قوم بن کر، ایک پاکستانی قوم بن کر ہم اقوام عالم میں باوقار قوم بن سکیں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔